اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز سامعین اور خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 تلاوت فرمائی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں سب سے پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک مکمل دین ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ ایک انسان کا جو لائف اسٹائل ہوتا ہے، طرز زندگی ہوتی ہے، اسلام نے اسے مکمل کر دیا ہے، کچھ کمی نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت میں رکھ دیا ہے۔ لہذا ہر مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد میں، خیالات میں، نظریات میں، علوم و معارف میں، طور طریقوں میں، رسم و رواج میں، کاروباری زندگی میں، تمام تر مشغولیات میں وہ اسلام کا تابع بن کر رہے ہیں۔ وہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اور ہر نظریے میں، ہر پہلو میں اسلام کے تابع بن کر رہے ہیں۔ ہر فیصلہ اس کا اسلام کے تابع بن کر ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ خواہش نفس کا غلام بن جائے، کہ جو بات اس کی خواہش کے مطابق ہوئی اس پر عمل کر لیا، اور جو خواہش کے مطابق نہ رہی تو اسے چھوڑ دیا۔ نماز روزے کی پابندی کر لی اور عقیدے میں شرک، اسی طرح تجارت میں سود، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو نصرانی بن گئے، تہذیب میں یہودی بن گئے، اور اسے زمانے کا تقاضا اور ترقی پسندی قرار دے دیا، اور اس طرح اپنی زندگی ہم جی رہے ہیں۔ تو پھر یہ کامل اسلام میں داخل ہونا نہیں ہوا۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کو مکمل طور پر اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ یہ جو شیوا ہے کہ بعض چیزوں کو لے لینا، بعض چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ یہودیوں کا شیوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ارے تم ایسے ہو کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ یعنی کہ جو اچھا لگا، دل کو لگا، خواہش نفس کو عمل لگا، اسے تم نے قبول کر لیا، اور جہاں دل پر شاخ گزرا، خواہش نفس کو کچلنے میں مصیبت پیش آئی تو ایسے عمل کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ آسان اعمال کو پکڑ لیا، اور ذرا مشکل عمل ہے جہاں پر ثابت قدمی دکھانا تھا، جو عمل ہمیں کرنا تھا، جس سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنا تھا، اپنے گھر والوں کو مستفید کرنا تھا، ایسے ہر اہم معاملے کو تم نے چھوڑ دیا۔
چھوٹی چھوٹی سنتیں تو یاد رہی لیکن بڑے بڑے فرائض بھول گئے۔ تو لہذا یہ شریعت کا معیار نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے تو پھر اس میں مکمل طور پر داخل ہو جانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ ایمان والوں سے یہاں پر مراد اہل کتاب کے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تو قبول کر لیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تورات کے بعض احکام و شرائع کو بھی اب تک گلے سے لگا رکھا تھا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ پہلے اہل کتاب تھے، تورات پر عمل کرتے تھے، مسلمان ہوئے، قرآن مجید آیا، اب انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانے، قرآن پر عمل کرے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی پر اکتفا نہیں کیا، کافی نہیں سمجھا، اللہ کے رسول کی بات، قرآن مجید کی بات کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ تورات پر بھی عمل کرنا وہ چاہ رہے تھے، تو لہذا انہیں روک دیا گیا کہ نہیں، تورات پر صرف اجمالی ایمان کافی ہے، قرآن مجید پر مکمل عمل ہوگا۔ اب تورات، زبور، انجیل صرف ایمان رکھنے کے لیے ہے کہ ان پر ایمان رکھو کہ یہ کتابیں ہیں جو بعض انبیاء پر اتاری گئی، ایمان رکھنا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ عمل ہوگا تو قرآن مجید پر ہوگا، عمل ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ جو ایمان ہے جسے ہم اسلام بھی کہتے ہیں، ایمان اسلام میں فرق نہیں ہے، جب یہ الگ الگ ذکر کیے جاتے ہیں تو اس میں فرق نہیں ہے، تو لہذا انسان کی دیکھیے قیمت جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ اگر ہمارے وجود سے ایمان کو اٹھا لیا جائے تو پھر یہ جو وجود ہے نا، اسے مردہ کہا گیا ہے، ایک چلتا پھرتا مردہ۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان انسان کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے اسی ایمان کی وجہ سے ہے کہ دیکھیے انسان چند عناصر سے مل کر بنا، انسان کا جو وجود ہے جیسا کہ کہا گیا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، پھر اسے تپایا گیا، پھر وہ ایک ٹھیکری کی مانند ہوا، پھر الگ الگ مراحل سے گزرا، یعنی کہ تھوڑی آگ شامل رہی، پانی، ہوا، مٹی، یہ انسانی اجزاء ہے جس سے مل کر وہ بنا ہے۔ اور اسی طرح ذرا سائنٹیفیکلی دیکھیں تو جیسے کہ کاربن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، اور اسی طرح سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے نا امینو ایسڈ جو کہا جاتا ہے اس سے بنا ہے، یعنی کہ جو چیزوں یہ انسان کے جو عناصر ہے، جو مادے ہیں جو اسے نام دیے گئے ہیں اس کے تعلق سے ہے، یعنی کہ انسان کا وجود جو ہے چند عناصر سے ہے۔ اگر ان تمام عناصر کی قیمت، مارکیٹ ویلیو اگر دیکھی جائے کہ جن جن عناصر سے انسان بنا ہے، تو ایک سائنسدان رابرٹ پیٹرسن نام ہے اس کا، اس نے کہا کہ انسان کے تمام عناصر کی کل قیمت، یعنی کہ انسان جن اجزاء سے بنا ہے اگر اس کی کل قیمت دیکھی جائے تو $6.5 ہے۔ اگر ان چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو $6.5 اس کی قیمت ہے، ان چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ وہ پھر وہ بعد کے مرحلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نمو رکھی ہے، اللہ نے اس کی پرورش کی، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پھلتا پھولتا رہا، یہ الگ بات ہے۔ اگر اس کی وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی قیمت کتنی ہے؟ $6.5 ہے، یعنی انسان جن عناصر سے مل کر بنا ہے ان عناصر کی کل قیمت $6.5۔ اگر ایمان الگ ہو جائے تو پھر انسان کی قیمت کیا رہی؟ صرف $6.5، اس سے زیادہ انسان کی قیمت نہیں ہے۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ جو اتنا بڑا مقام ملا ہے اس کے ایمان کے سبب ہے، تو لہذا ایمان سے ایک انسان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، وہ اپنی قدر و قیمت کو خود گھٹا رہا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، ایمان یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خود رکھ دیا اس چیز کہ اگر وہ انسان اگر ایمان کو تسلیم نہیں کیا تو وہ ہمیشہ بے چین و بے قرار رہتا، وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے آج تک نہیں ملی، جس کے لیے میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں، مجھے وہ چیز مطلوب ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا ہے، ہاں جس کا عقل و شعور ساتھ دے گیا، جو یہ سمجھ گیا کہ ہاں کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کی مجھے تلاش ہے، جس نے تلاش شروع کر دی، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
کتنے ایسے سائنٹسٹ نہیں ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں غیر مذاہب کے، جنہوں نے بس اسی بے چینی کو تلاش کرتے ہوئے کہ میرے اندر بے چینی کس بات کی ہے، میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا قوم، میں عیسائی پادری تھا، میں پنڈت تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ ادھورا ہے جو مجھے مل نہیں رہا ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات سامنے آئی، فطرت سے میچ ہو گیا اس اسلامی عقیدہ، تو لہذا اسی وقت وہ اسلام قبول کر گیا۔ تو لہذا انسان کی فطرت میں خود اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہی ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ الگ بات ہے کہ اس کے والدین اگر عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں تو ہمیشہ ایمان کی رمق باقی رہتی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ کچھ اس پر راکھ جم گئی ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں ایمان کی ہوا لگ گئی تو راکھ اڑ جاتی ہے، پھر اس کا دل ایمان سے جگمگانے لگتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف جائے، کسی اور مذہب میں حق کو تلاش کرے، یا پھر کسی اور مذہب پر وہ عمل پیرا ہو، اسلام کو چھوڑ کر کسی مذہب کو بھی اختیار کر لے، وہ عیسائی ہو جائے، مجوسی ہو جائے، یہودی ہو جائے، یا پھر بدھسٹ بن جائے، یا پھر وہ ہندو بن جائے، جو کسی مذہب کو اختیار کر لے، اس نے صحیح راستے کو چھوڑ دیا، اب اس کے پاس خیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اور مذہب پسند ہے ہی نہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر میں جس وقت موجود ہوں، اللہ کے رسول نے کہا اگر موسیٰ بھی ہوتے تو ان پر بھی یہ لازم ہوتا کہ وہ میری اتباع کرتے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا، وہ خود نبی تھے، انہیں خود نبوت ملی تھی، انہیں خود کتاب ملی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اب مجھے یہ جو دین ملا ہے یہ آخرت تک کا دین ہے اور سارے ادیان پر غالب ہے، تمام ادیان کو منسوخ کرتا ہے، یعنی کہ ختم کر کر دین اسلام جو ہے یہ سب پر فائق ہے اور یہ سب کو شامل ہے۔ تو لہذا دین اسلام ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام میں آدھا ادھورا نہیں بلکہ مکمل طور پر داخل ہو جائے۔ کیسے داخل ہو جانا چاہیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ میری شریعت کے تابع اپنی خواہشات تک کو کرنا چاہیے، دوسرے معاملات تو چھوڑیے۔ انسان سے سب سے زیادہ قریب جو ہے اس کی خواہش، انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے دل کا مسئلہ ہے۔ لہذا دوسرے مسائل تو چھوڑیے، خود اپنا اندرونی مسئلے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کہ تمہاری خواہشات بھی دین کے تابع نہ ہو جائے تو پھر تم کامل مومن ہو نہیں سکتے۔ آج انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر ہی شریعت کو پیچھے ڈالتا ہے۔ میری بڑی خواہش، مجھے یہ چاہیے، میں فلاں چیز چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں اس طرح رہنا چاہتا ہوں، میں اس طرح بننا چاہتا ہوں۔ انسان اپنے خواہشات کا غلام بن کر دین اسلام سے باہر نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا کہا گیا ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرو اور اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح محترم سامعین، دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 حصے بنائے ہیں، یعنی کہ اگر ہم دین کو دیکھا جائے تو یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کے 5 جو پارٹس ہے، جو اجزاء ہے، حصے ہے، ہر حصہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد۔
عقائد میں کیا ہے؟ توحید، یعنی کہ اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اسی طرح رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی و رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں عقائد کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مکمل ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ توحید میں شک کی گنجائش ہے، نہ رسالت میں شک کی گنجائش ہے، نہ آخرت میں شک کی گنجائش ہے، اس میں مکمل ہونا۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات کے تحت 4 چیزیں آتی ہیں جو کہ بنیادی ہے، ایک ہے نماز، دوسرا ہے روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج۔ یہ 4 عبادتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق فرض کیا ہے، تو لہذا ان 4 چیزوں کی مکمل پابندی ضروری ہے۔ یہ فرائض ہے، اس سے پیچھے ہٹ کر ہم کامل مسلمان نہیں بن سکتے، اور اس آیت کے ضمن میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہذا نماز مکمل ہونی چاہیے 5 وقتہ، اور اسی طرح روزے فرض مکمل ہونے چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے مال دیا ہے تو سال کے بعد اس میں سے زکوٰۃ 2.5% نکالنا یہ بھی لازم ہے، اور اللہ نے اگر مال عطا کیا ہے تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ حج آپ پر کرنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہے تو یوں سمجھو کہ پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہم اسلام میں ابھی مکمل داخل نہیں ہوئے۔ اسی طرح ہے تیسری چیز ہے معاملات، عقائد میں مکمل رہنا، عبادات میں بھی مکمل رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ معاملات۔ معاملات کے نیچے ہر قسم کے لین دین آ جاتے ہیں، خرید و فروخت آ جاتا ہے، اسی طرح ادھار ہے، نقد ہے، قرض ہے، وعدہ ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات ہے، اسی طرح دیگر تمام حقوق جو کہ ایک دوسرے پر ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں شامل ہیں معاملات میں۔ تو لہذا معاملات میں بھی مکمل ہونا چاہیے۔ صرف عقائد میں پکے اور عمل میں پکے، جو ہی معاملات میں آ گئے تو سارا ایمان نکل گیا۔ مسجد کے مصلی ہے، صف اول کے پابندی ہے، اور بازار میں دیکھے تو نمبر 1 دھوکے باز، ان کی زبان پر ہمیشہ جھوٹ، گالی گلوچ، پھر کیا ہے؟ مسجد کے مصلی، تہجد گزار، تقوی شعار، بہترین وائٹ ٹوپی لگانے والے، بڑے داڑھی چھوڑنے والے، ان کے معاملات دیکھے جائیں، ان کے لین دین دیکھے جائیں تو سراسر دھوکے پر مبنی ہے۔ ایسے کئی مسلمان آپ کو روڈوں پہ نظر آئیں گے، تو یاد رکھیے ایسے مسلمان نہیں بنتے۔ عقائد میں کامل ہونا، عبادات میں بھی کامل ہونا، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہوئے مکمل اسلامی تقاضوں کو، شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی، کنبہ، خاندان، قبیلے، اعزا و اقربا، اسی طرح پڑوسیوں اور ماحول میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، بہترین سلوک، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ خالی عبادت کرتے ہوئے لین دین میں اچھے ہیں، باقی جب لوگوں سے ملتے ہیں تو بس ایسی زبان کے ساتھ، ایسے کڑک انداز میں، بس غصے کے انداز میں لب و لہجہ بدلا ہوا، بس ایسے لگتا ہے کہ بس کسی سے دشمنی نکالنا ہے یا پھر کسی سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو جوڑے رکھنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ مومن ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے، اور ان کی مل کے رہنے کی وجہ سے ان کی طرف سے کئی تکالیف آتی ہے، اسے جھیلتا ہے۔ اور یہ جو مومن ہے بہتر ہے اس سے جو الگ تلگ رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، کسی سے مطلب نہیں رکھتا، بس اکیلا زندگی بسر کرتا ہے اور کسی معاملے میں صبر نہیں کرتا۔ تو ایسے مومن سے وہ مومن لاکھ درجے بہتر ہے جو لوگوں میں رہتا ہے، ان کی اذیتوں کو جھیلتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو لہذا معاشرت یہ ضروری چیز ہے انسان کی زندگی کے لیے، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، ایک دوسرے کا مدد، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، آداب و اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی یاد رکھیے ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ الگ نہیں ہو سکتا، نہ ہم کر سکتے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے پاس ذہنوں میں یہ چیز آ گئی، نہیں بھائی جیسے لوگ ویسا ہو،
لوگ جیسے رہتے اپنے کو ویسا رہنا پڑتا، پریکٹیکل بن جانا پڑتا۔ آج کے حالات پہلے کے جیسے نہیں رہے، لوگ ایسے نہیں ہیں، لہذا جیسے رہتے لوگ ان کے ساتھ ویسی رہنا یہ غلط ہے نظریہ، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ حالات ہے، تقاضے ہیں، آپ بول لو، اپنے آپ کو اطمینان دے لو، یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ آگے والا کیسا بھی ہو لیکن آپ کو اچھا بن کے رہنا ہے۔ آگے والا کتنا ہی برا ہو، آپ برا اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، نہ بول سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ جو بدی ہے نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہر معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرو، ہر جھگڑے کو اچھے انداز میں رفع کرو۔ کوئی گالی دے رہا ہے، آپ ادب سے بات کرو، اس سے آپ کی عزت گھٹتی نہیں ہے، آپ کا وقار بڑھتا ہے۔ یہ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے کہ آگے والے کی تکالیف پر صبر کرتے ہوئے اچھے انداز میں آپ پیش آ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، آپ نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، ہمیشہ دشمن سے آپ نے ہمیشہ ادب سے بات کی ہے، انہیں بازو بٹھایا ہے۔ آپ کے جان کے قاتل تھے، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے والے، قدم قدم پر کانٹے بچھانے والے کیسے کیسے لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ہی بات کہی کہ جاؤ، آج تم آزاد ہو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں برا بلا نہیں کہوں گا۔ تو محترم سامعین، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والے ایک اس انسان کی نشانی ہے جو ہر دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھتا ہے۔ تو لہذا لڑنا، بھیڑنا، رشتے کٹ کرنا، رفع دفع کرنا، ایک مار دو ٹکڑے والا یہ جو رویہ ہے، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ہر ایک کو لے کے چلنا سیکھیے، ہر ایک محبت بانٹیے، ادب سے گفتگو کیجیے، سامنے لائیے، اور ادب کا جو ملاحظہ ہے وہ سامنے رکھیے، خود بھی سنائیے اور ہر ایک کی سننے کی عادت ڈالیے۔ آج ہمارے پاس یہ بڑی بیماری ہے، میں بولتا ہوں سب سننا، تمہاری کیا مجال، تم کیا کہتے، تمہاری کیا حیثیت، تمہارا کیا وقت، نہیں، ہر ایک کی بات سننا اور ہر ایک کی بات پہ غور و فکر کرنا اور ہر ایک سے مشورہ لینا دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں معاشرت میں شامل ہے، جو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاق یعنی اچھی عادت، اچھی خصلت، خوش مزاجی، نرم مزاجی، بڑوں کی عزت، عظمت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، محبت۔ اسی طرح ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ رواداری، اور لوگوں کے گناہوں پر، خطاؤں پر، لغزشوں پر معاف کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مہمانوں اور بھوکوں کو کھلانا پلانا، مظلوموں کی مدد کرنا، ہر شخص کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اخلاقیات میں شامل ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں، یہ پانچ چیزیں یہ ایمان کے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے اندر ہے، تو پھر وہ ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت ہے کہ یہ وہ مومن ہے جو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہے۔ اب آیت کا اگلا جو حصہ ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی مخالفت کرو۔ آدمی پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے شیطان کی مخالفت ضروری ہے، کیونکہ شیطان انسان کا جو ہے ازلی دشمن ہے، ہمیشہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ڈیل کی، کیا ڈیل کی کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، سب کو گمراہ کروں گا، میرا ایک ہی مشن ہے، سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا۔ یہ شیطان کا مشن ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو یاد رکھو، اللہ نے بالکل عیا الفاظ میں کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لشکر کی طرف بلاتا ہے تاکہ تم جہنمی بن جاؤ۔ تو لہذا شیطانی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی دلیل ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ شیطان کے وقت دیکھیے کیسے دھوکہ دیتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقال الشیطان، شیطان جو ہے نا قیامت کے دن کہے گا لما قضی الامر، جبکہ ساروں کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، تو جنتی جنت میں، تو جہنمی جہنم میں، سارے کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تم سے سچا وعدہ کیا اللہ نے پورا کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بولا کہ ایمان لاؤ میں جنت میں ڈالتا ہوں، کئی لوگوں کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا ایمان لانے کی وجہ سے،
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ، میں بھی تمہارے سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، ارے تو ایسا کر، تو ویسا کر، کیا آخرت جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈھکوسلے ہے، مست زندگی جی، عیش کر، جو بھی ہے بس دنیا میں ہے، یہ دنیا ملی، یہ آخری چانس ہے تیرا، جو چاہے کر لے۔ شیطان نے کہا کر لو، آخرت کا جو بھی میں سنبھال لیتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا لیکن میں خود اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، لہذا وہ کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، دیکھو تمہارے اوپر میری طرف سے کوئی دلیل نہیں تھی، نہ کوئی میں تمہارے کو دلیل دیا، بس بولا تم لوگ خود کر لیے، میں خالی بولا ایسا کر لو بول کے، میں تمہارے کو دلیل دیا تھا، میں تمہارے کو سمجھایا تھا، میں تمہارے کو پکڑ کے کھینچ کے لایا تھا۔ شیطان مکر جائے گا کل قیامت کے دن، خالی میں بولا، خالی اشارہ کرے، تم اس کود کے آئے، بھاگ کے آئے، ارے ہو بہت اچھا دکھ رہا، بہترین آئیڈیا ہے، بہترین سوچ ہے، او ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے، ایمان کو پیچھے ڈال دیے۔ تو لہذا شیطان کہے گا ان دعوتکم فاستجبتم، میں بلایا تم بھاگ کے آ گئے، بس آگے سوچے نہ پیچھے سوچے، نہ آخرت کا سوچے، نہ جنت جہنم کا سوچے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ پہ ملامت کرو، میرے اوپر ملامت مت کرو، تمہارا حال بس تم جانو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو دنیا میں تم نے شرک کیا، میری جو عبادت کی میں اس کا انکار کرتا ہوں، تم میری جو باتیں مانے اس کا میں انکار کر رہا ہوں، میں شرک کرو بولا تم لوگ کر لیے، اس شرک سے میں خود بیدار ہوں، انی اخاف اللہ، وہ کہے گا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، کل قیامت کے دن مکر جائے گا وہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے اور کہا ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان سے کہتا ہے اکفر، کہتا ہے کہ تو کفر کر، منمانی کر، فلما کفر، جب یہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو لہذا یہ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہر طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے، کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، روکنے کے لیے ہزار وسوسے، ہزار خیالات، نہیں ویسا کرے تو بہتر نہیں ہے، جانا اچھا نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یہ ہے فلاں ہے، اور دین بول رہا، امانت بول رہا، ارے تو امانت کا سوچا، سچ بولتا چل گیا، نقصان ہو گیا، تو فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکتا تو سچ بول کے، لے تھوڑا جھوٹ بول لے کیا ہونے کا ہے، ذرا حرام مال لے لے، ذرا سود لے، ارے بہت آگے بڑھ سکتے، پیسہ کون دے رہا، قرض ایسے کہاں سے مل رہا، جا سود لے، کما کھا، مجبوری ہے، یہ وہ، شیطان کیا ہے ہر لحاظ، اور شیطان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے ہر گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا، یہ اس کا ٹیلنٹ ہے۔ اور اس سے اور بڑا مسئلہ کیا ہے، انسان کی جو کمزوری رہتی اسی سے پکڑتا اس کو، اور ہر ایک کی کمزوری الگ ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے، کوئی دھوکے دینے کا عادی ہے، کوئی عورتوں کے چکروں میں پڑے ہوا رہتا، کسی کو موبائل کی بیماری ہے، ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہے، ہر ایک اپنے حساب سے گناہوں میں ملوث ہے، تو جس میں کمزور ہے وہ چرک پکڑتا ہے انسان کی اور بولتا چل کر دے نا، یہ اچھا دکھ رہا نا تیرے کو، ٹھیک ہے، اسی سے میں تیرے کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو لہذا شیطان جو ہے نا ہمارے اندر جو خامی ہے، کمزوری ہے، اس سے ہی ہمارے اندر داخل ہوتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ کرتے چلے جاؤ۔ تو لہذا محترم سامعین دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اس نے کیا بول کے بہکایا، الا ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کی چیزیں رکھ دی تھی آدم علیہ السلام کے پاس، صرف ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، بس ساری جنت تمہاری، جو چاہے کھاؤ پیو مست رہو، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ بنداس، کچھ محنت کرنا تھا کچھ بھی نہیں تھا، صرف کھانا، اللہ کا شکر بجا لانا۔ شیطان کیا بولا کہ بھائی یہ جو درخت سے اللہ تمہیں روکا ہے، کس لیے روکا تمہیں معلوم ہے، وہ اس لیے کہ اگر یہ درخت تم کھا لیے تو ہمیشہ زندہ رہتے، اور ایسی بادشاہت تمہیں ملتی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دو چیزاں دے دیا، ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت، اور کیا چاہیے انسان کو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا، اور کیسا رہنا چاہتا، بڑا بن کے، بادشاہ بن کے رہنا چاہتا، دو بھی چیزیں شیطان بول دیا کہ ہمیشہ زندہ رہتے اور بادشاہت تمہیں مل جاتی۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، غلطی کا امکان ہے، لہذا غلطی میں آ گئے، پھر اس کے بعد انجام کیا ہوا تمام چیزیں ہم جانتے ہیں۔ تو لہذا شیطانی وسوسے، اس کے حملے، اس کے حربے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ شیطانی
فکر سے، سوچ سے، اس کے وساوس سے، اس کے خیالات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہر نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے کی کوشش کریں اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ تقاضا ہے اسلام میں مکمل داخل ہونے کا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حقیقی مسلمان بنائے، عملی کردار پیش کرنے والا مسلمان بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، اس دور پرفتن میں ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔